مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندے کی بات کو سننا چاہیے، اور اگر شیطان بھی کوئی اچھی بات کرے تو اس کی بھی سن لینی چاہیے۔ اگر اس بات کو مان لیا جائے تو کیا قادیانیوں کی، یہودیوں کی، جو بد مذہب لوگ ہیں، ان کی بھی بات سننی چاہیے؟ دیکھیں یہ تو بالکل ایک مغالطہ ہے۔ دیکھیں اگر یہ جملہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مرزا جیلمی نے کئی دفعہ مغالطہ دیا ہے لوگوں کو، اپنے ظاہر ہے کہ اس نے پیچھے لگانا ہے، اس کے لیے یہ کارروائی کرتا ہے، کہتا ہے کہ اچھی بات تو شیطان بھی آ کے بتاتا ہے تو اس کی لے لینی چاہیے۔ یعنی اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ آپ کو دین سیکھنے، دین سمجھنے کے لیے کوئی کرائٹیریا مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ مطلب ہے، یہی مطلب ہے کہ آپ دین سیکھنے کے لیے جس کے پاس بھی جائیں اور جس کی بات بھی سننا چاہیں سن سکتے ہیں، تو یہ تو قرآن و سنت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بالکل قرآن و سنت سے اتنے محکم واضح دلائل بحمد اللہ تعالیٰ پیش کر سکتا ہوں میں۔ مثال کے طور پہ قرآن میں واضح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس مت بیٹھ۔ ظالموں کے پاس، اس میں کافر، فاسق، بدعتی، گمراہ ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، ان کے پاس بیٹھنے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں 16 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے کہ یأتونکم من الاحادیث، جو تمہارے سامنے احادیث پڑھیں گے، احادیث بیان کریں گے، بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کہ وہ احادیث جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے سنی تک نہیں ہوں گی۔ ایاکم ایاہم، تم ایسے لوگوں سے بچو اور ان سے دور رہو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ایسے لوگ آئیں جو قرآن کی متشابہات آیات کو پڑھیں تمہارے سامنے، فاحذروہم، تم ان سے بچو۔ کتنے دلائل ہیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں کہ بد عقیدہ، بد مذہب کی بات سننے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تو یہ مفہوم لیں کہ آپ لیکچر لیں بد مذہب، بد عقیدہ کافروں اور مرتدین اور یہود نصارہ کے، تو یہ تو بالکل سمجھیں کہ دین اسلام کے تمام تر دلائل کو یکسر مسترد کر دینے کے مترادف ہے۔ ہاں اب اس کا مطلب یہ اگر لیں کہ آپ ایسے جا رہے ہوں اور اتفاقاً کوئی بات آپ کو کسی غلط قسم کے بندے سے ملتی ہے، تو آیا کہ اس کو آپ قبول کریں جو کہ بات اچھی ہو، لے لینی چاہیے کہ نہیں لے لینی چاہیے؟ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شیطان آیا تھا اور شیطان نے آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ بتایا تھا، تو دیکھیں ابو ہریرہ نے وہ وظیفہ قبول کر لیا، اور اس سے ثابت ہوا کہ شیطان بھی اگر اچھی بات دیتا ہے تو اس سے لے لینی چاہیے، حالانکہ اس کا نتیجہ غلط نکال رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس جب وہ شیطان آیا تھا اور اس نے آ کے بات بتائی، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی بات سننے کے بعد عمل شروع کر لیا تھا، یا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کروائی، حضور نے جب تصدیق فرما دی تب حضرت ابو ہریرہ نے عمل شروع کیا تھا۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی بات آپ کو اتفاقاً کسی بد عقیدہ، بد مذہب سے ملتی ہے تو پہلے آ کے اس کی تصدیق کروائیں، اس سے تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے۔ تو لہذا اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ نہیں آپ دین کی بات سمجھنے کے لیے ہر ایرے گہرے کے پاس چلے جائیں سنیں، یہ بالکل ہرگز درست نہیں ہے۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، تم یہ دیکھو کہ اپنے دین کی بات کہاں سے لے رہے ہو۔ ہر ایرے گہرے سے بات سننے کی شرعی اجازت نہیں ہے۔